حضرت یونس علیہ السلام ایک اللہ کے رسول تھے جنہیں شمالی عراق کے ایک شہر نینوا میں بھیجا گیا تھا جس کی آبادی 1 لاکھ سے زیادہ تھی۔ حضرت یونس بظاہر ایک عام آدمی تھے جو نینوا کے ہم وطنوں میں پیدا ہوئے اور پرورش پائی۔ نینوا کا عروج والا شہر طویل عرصے سے اللہ کے پیغام کو بھول چکا تھا اور بت پرستی اور گناہوں سے بھرا شہر بن گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا کہ ان کے درمیان پیدا ہونے والے ایک شخص حضرت یونس کو ایک رسول بنا کر بھیجے تاکہ وہ اپنے راستے یعنی روشنی کی راستے کی طرف رہنمائی کریں۔ حضرت یونس علیہ السلام فوراً اپنے رب کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے نکلے اور اپنی قوم کو اللہ کی طرف رجوع کرنے اور بت پرستی سے بچنے کی دعوت دی، لیکن نینوا کے لوگوں نے یونس علیہ السلام کو رد کر دیا، جس طرح بہت سی قوموں نے ان سے پہلے کے نبیوں اور رسولوں کو رد کیا تھا۔ یونس علیہ السلام کو حوصلہ نہیں ملا، وہ انہیں اللہ کی عبادت کی طرف بلاتے رہے اور انہیں اللہ کے خوفناک غضب کی یاد دلاتے رہے جو عاد، سمود اور قوم نوح پر نازل ہوا تھا، لیکن انہوں نے اس بات کو رد کر دیا اور کہا کہ ہم اور ہمارے آباء و اجداد کئی برسوں سے ان دیوتاؤں کی پرستش کرتے رہے ہیں اور ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ حضرت یونس علیہ السلام ان کی مدد کرنا چاہتے تھے اور ثابت قدم رہے، انہوں نے اپنی قوم سے ہمت نہیں ہاری۔ ان کی لا علمی اور سخت الفاظ کے باوجود آپ انہیں اللہ کے عذاب سے ڈراتے رہے۔ ہونے دو، وہ لوگ ہنسے اور یونس علیہ السلام کو بتایا کہ وہ اس کی خالی دھمکیوں سے ذرا بھی خوفزدہ نہیں ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام کو مایوسی ہوئی، اس نے اپنے لوگوں کو چھوڑ دیا۔ اللہ کی اجازت کے بغیر اس نے نینوا شہر کو اس کی امید پر چھوڑنے کا فیصلہ کیا کہ کہیں دور کوئی ایسی جماعت مل جائے جو اسے قبول کرے اور اسلام میں داخل ہو جائے۔ نینوا کا پرسکون آسمان جلد ہی غصے سے سرخ ہو گیا، جو اللہ کے غضب کو تھوکنے کی تیاری کر رہا تھا۔ مرد، عورتیں اور بچے خوف سے بھرے دلوں کے ساتھ پہاڑوں کی چوٹیوں پر اپنے اوپر آسمان کی لڑائی دیکھ رہے تھے۔ انہیں جلد ہی یونس علیہ السلام کا اللہ کے عذاب کی تنبیہ یاد آ گئی اور وہ عاد، سمود اور قوم نوح کی مصیبت سے ڈر گئے۔ نئے ایمان کے ساتھ وہ گھٹنوں کے بل گر پڑے، ہاتھ پھیلا کر اللہ سے معافی اور رحمت کی بھیک مانگنے لگے۔ سچی توبہ کے اس مظاہرے سے متاثر ہو کر اللہ تعالیٰ نے اپنا عذاب اٹھا لیا، اپنی رعایا کو معاف کر دیا اور ان پر اپنی رحمتیں نازل فرمائیں۔ جیسے ہی آسمان صاف ہوا، لوگوں نے اپنے پیارے نبی یونس علیہ السلام کی بحفاظت واپسی کے لیے دعا کی تاکہ وہ انہیں اللہ کے راستے پر چلا سکیں۔ اسی دوران حضرت یونس علیہ السلام جو نینوا سے نکلے تھے، ایک چھوٹے سے مسافر برادر بحری جہاز میں اس نیت سے سوار ہوئے تھے کہ وہ اپنی قوم سے زیادہ دور سفر کریں۔ جہاز دن کے وقت پرسکون پانیوں سے گزرتا تھا، لیکن جیسے ہی رات ختم ہوئی، ایک طوفان نے جہاز کو وحشیانہ طریقے سے ہلا کر رکھ دیا۔ جہاز کا عملہ اور مسافر اپنی جانوں کے لیے خوفزدہ ہونے لگے، کیونکہ سمندر کا پانی آہستہ آہستہ ڈیک میں بڑھنے لگا اور جہاز کو آہستہ آہستہ ڈوبنے لگا۔ جیسے ہی طوفان رات بھر جاری رہا، جہاز کے کپتان نے اپنے آدمیوں کو حکم دیا کہ وہ سامان اور دیگر تمام اضافی بوجھ کو باہر پھینک دیں تاکہ جہاز کا بوجھ ہلکا ہو۔ جیسا کہ ہدایت کی گئی، عملے نے جہاز کا اضافی بوجھ باہر پھینک دیا، لیکن جہاز ڈوبتا چلا گیا کیونکہ یہ ابھی بھی بہت بھاری تھا۔ کیپٹن کے پاس کوئی چارہ نہیں بچا تھا۔ اگر وہ اپنے عملے اور مسافروں کی جان بچانا چاہتا تھا تو اسے ایک آدمی کی جان قربان کرنی پڑی، جیسے کہ اس زمانے میں مردوں میں ایک عام رواج تھا۔ کپتان نے قراردادی کرنے کا فیصلہ کیا تاکہ قربانی کے لیے مسافر کا انتخاب کیا جائے۔ قراردادی کی گئی اور حضرت یونس علیہ السلام کا نام چنا گیا۔ وہ لوگ جانتے تھے کہ یونس علیہ السلام ایک جوان، نیک، ایماندار اور بابرکت آدمی تھے، اس لیے انہوں نے انہیں نکالنے سے انکار کر دیا اور دوبارہ قرع ڈالنے پر رضامند ہو گئے۔
چنانچہ قرع ڈالا گیا اور یونس علیہ السلام کا نام دوبارہ سامنے آیا۔ مردوں نے یونس علیہ السلام کو پھینکنے سے انکار کر دیا اور کہا، ہم یونس علیہ السلام سے جان چھڑانے والے نہیں ہیں۔ وہ کشتی پر ہماری برکت ہے، وہ بہترین آدمی ہیں جو ہمارے پاس کشتی پر ہیں، ہم ان سے جان چھڑانے والے نہیں ہیں۔ چنانچہ انہوں نے تیسری بار قرع ڈالا اور یونس علیہ السلام کا نام دوبارہ ظاہر ہوا۔ لوگ حیران رہ گئے، لیکن حضرت یونس علیہ السلام جانتے تھے کہ یہ اللہ کا فیصلہ ہے، کیونکہ انہوں نے اپنے رب کی رضامندی کے بغیر اپنی قوم کو چھوڑ دیا تھا۔ چنانچہ یونس علیہ السلام نے جہاز سے باہر سمندر کے بیچ میں اندھیری غضبناک لہروں میں چھلانگ لگا دی، جیسا کہ اللہ نے حکم دیا۔ سمندر کی سب سے بڑی ویل نے یونس علیہ السلام کو پانی سے ٹکراتے ہی نگل لیا۔ یونس علیہ السلام جو بے ہوش تھے بیدار ہوئے کہ اپنے آپ کو اندھیرے میں لپٹا ہوا پایا۔ انہیں یقین تھا کہ وہ اپنی قبر میں ہیں، لیکن جیسے ہی ان کے حواس بیدار ہوئے تو انہیں معلوم ہوا کہ وہ اپنی قبر میں نہیں بلکہ ایک بڑی مچھلی کے پیٹ میں ہیں۔ ویل کے پیٹ کی گہرائی میں حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ کو سجدہ کیا اور کہا، اے اللہ، میں تجھے ایسی جگہ سجدہ کر رہا ہوں جہاں سے پہلے کسی نے تجھے سجدہ نہیں کیا، مچھلی کے پیٹ میں۔ پھر اس نے اللہ کو پکارتے ہوئے کہا کہ تیرے سوا کوئی عبادت کا حقدار نہیں، تسبیح ہو آپ کی، بے شک میں ظالموں میں سے ہو گیا ہوں۔ گہرے سمندر کی مخلوق نے حضرت یونس علیہ السلام کی دعائیں سنیں اور ویل مچھلی کے گرد جمع ہو کر اللہ کی حمد و ثنا کے جشن میں شامل ہو گئے۔ یونس علیہ السلام کی توبہ سے اللہ رحمان بہت متاثر ہوا۔ اس نے ویل کو حکم دیا کہ وہ اپنے رسول کو قریب ترین ساحل پر تھوک دے۔ ویل نے اللہ کے حکم کی تعمیل کی اور قریب ترین ساحل پر تیر کر یونس علیہ السلام کو باہر نکال دیا۔ ویل کے پیٹ میں تیزاب کی وجہ سے یونس علیہ السلام کا جسم سوجن تھا۔ اسے سورج اور ہوا سے کوئی حفاظت نہیں تھی، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کے اوپر ایک درخت اگانے کا حکم دیا تاکہ اسے کھانا اور سایہ مل سکے۔ اللہ نے انہیں معاف کر دیا اور بتایا کہ اگر اس کی مخلصانہ دعا نہ ہوتی تو یونس علیہ السلام قیامت تک ویل کے پیٹ میں رہتے۔ جب یونس علیہ السلام مکمل طور پر صحت یاب ہو گئے تو انہوں نے اپنا مشن مکمل کرنے کے لیے واپس نینوا کا سفر کیا۔ اپنے آبائی شہر پہنچ کر یونس علیہ السلام حیران رہ گئے۔ نینوا کی پوری آبادی اسلام قبول کر چکی تھی اور ان کی آمد کا انتظار کر رہی تھی۔ یونس علیہ السلام نے اپنی قوم کے ساتھ مل کر اپنے رب کو سجدہ کیا اور اس کی تمام نعمتوں کا شکر ادا کیا۔ یونس علیہ السلام واحد پیغمبر تھے جن کی پوری امت نے اسلام قبول کیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یونس علیہ السلام کی قوم کے بارے میں فرمایا، کیا کوئی بستی ایسی تھی جو عذاب کو دیکھ کر ایمان لے آئی اور اس وقت اس کے ایمان نے انہیں عذاب سے بچا لیا؟ جواب کوئی نہیں ہے سوائے یونس علیہ السلام کی قوم کے۔ جب وہ ایمان لے آئے تو ہم نے دنیا کی زندگی میں ان سے رسوائی کا عذاب ہٹا دیا اور انہیں تھوڑی دیر کے لیے فائدہ اٹھانے دیا۔ سورہ یونس۔ مزید اسلامی واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ہر ویڈیو مل سکے۔